أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلباء اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر ہمیں مل بیٹھنے کا یہ مبارک موقع نصیب فرمایا۔ خدا ہمیں صحیح باتیں سننے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ مدرسے کے جو بانی تھے میں ان سے واقف ہوں۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو ان کے لیے حسنات میں اضافے کا ذریعہ بنائے اور شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے اور اس کے فیض کو عام فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عام طور پر جب اہل علم جمع ہوتے ہیں اور علماء کا اجتماع ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین آتے ہیں جن میں آپ نے علماء کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں اور یہ فضائل ہمارے ہی لیے ہیں۔ مثلاً آپ علماء کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہیں فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، اور کہیں علم کو حاصل کرنے والے اور حصول علم کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل فی علم خیر من فضل فی عبادت، اور کہیں تو علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے حد فرما دی اور سب سے عجیب و غریب تعبیر اختیار فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ آپ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر غور کریں تو اس میں موجود علماء کی وہ تعریف سامنے آئے گی جس سے بڑھ کر کوئی اور تعریف ہو نہیں سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کو فضیلت ایک عابد پر وہی حاصل ہے جو مجھ کو تم میں سے کمتر پر حاصل ہے، اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ ہم میں سے بڑے شخص پر، عالم پر، متقی پر، پرہیزگار پر، بڑے سے بڑے شخص پر
آپ کو وہی فضیلت حاصل ہے، بلکہ اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہے جو آسمان کو زمین پر حاصل ہے۔ تو ہم میں سے بڑے شخص پر جب آپ کو آسمان کی فضیلت سے زیادہ بڑی فضیلت حاصل ہے، تو ہم میں سے کمتر پر آپ کو جو فضیلت حاصل ہوگی اس کا سمجھنا انسانی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں اور اہل علم جو یہاں موجود ہیں وہ میرے مخاطب ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، میں بھی آپ ہی کی کشتی کا سوار ہوں، اور جس طرح آپ ادارے سے جڑے ہوئے ہیں میں بھی ایک ادارے سے جڑا ہوا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علماء کے جو فضائل اور مناقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائے ہیں، کیا آپ اس کے مستحق بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے ابھی۔ اگر ان فضائل اور مناقب کے مستحق آپ بننا چاہتے ہو، میں بھی بننا چاہتا ہوں، تو دوستو صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ان فضائل اور مناقب کا مستحق اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کریں۔ جس کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں گی، اللہ رب العزت اس کو ان فضائل اور مناقب کا مصداق بنا دے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں علماء کے لیے ذکر فرمائے۔ لیکن اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کریں، اور یہ 5 خوبیاں وہ ہیں جو ہمارے اکابر میں موجود تھی۔ حضرت نانوتوی میں موجود تھی، حضرت تھانوی میں موجود تھی، حضرت مدنی میں موجود تھی، حضرت شیخ الہند میں موجود تھی، اور ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں ان میں یہ 5 خوبیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو دنیا سے گئے ہوئے 60 سال ہو گئے، کسی کو 70 سال ہو گئے، کسی کو 80 سال ہو گئے، آج تک دنیا میں ان کا ذکر خیر باقی ہے، اور انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا ان کا ذکر خیر بھی باقی رہے گا۔ کیوں؟ ان کے اندر یہ 5 خوبیاں تھیں۔ ان 5 خوبیوں کو میں نمبر وار ذکر کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ آپ اس عزم کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم ان خوبیوں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں۔ سب سے پہلی خوبی، اگر آپ ان فضائل اور مناقب کے مستحق بننا چاہتے ہیں جو علماء اور طلباء کے لیے احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں، تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کرو۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دین کا جو بھی کام کریں گے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، خلوص نیت سے کریں گے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ جب نیت درست ہوگی تو اللہ عمل کو قبول کرے گا، اور اگر نیت خراب ہوگی تو سر پر پگڑی ہو، جسم پر جبہ ہو، ہاتھ میں عصا ہو، داڑھی کتنی ہی لمبی ہو، نیت خراب ہو، اللہ کے ہاں کسی عمل کو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں علماء اور طلباء کو سرزنش فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جس نے علم دین حاصل کیا اور نیت کیا تھی؟ نیت اس کی یہ تھی کہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا اسے موقع مل جائے، اہل علم کے ساتھ ہم نشینی کے لیے لوگ
اس کو قبول کر لے اور صرف علماء کے ساتھ چلنے پھرنے، کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کی اس کو اجازت مل جائے، یہ نیت تھی، تو ایسا شخص محدث ہو جائے، فقیہ ہو جائے، عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، اللہ کا نبی فرماتا ہے نیت خراب ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء، یا علم دین حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ اپنے گاؤں کے جاہلوں کا لیڈر بن سکے، ان پر اپنے علم کا رعب ڈال کے اپنے پیچھے چلنے پر انہیں مجبور کر سکے۔ آقا فرماتے ہیں اس کی نیت بھی خراب ہے، یہ کچھ بھی بن جائے خدا کے ہاں اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، علم دین کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ لوگ تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھ سکیں۔ کسی پیر و مرشد سے جا کے بیعت ہوتا ہے تاکہ تجھے خلافت مل جائے اور تو بھی اپنی خانقاہ چلا سکے۔ تو اپنی خراب نیت کو اپنے جیسے انسانوں سے چھپا سکتا ہے، پر اپنے رب سے چھپانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ او لیصرف به وجوہ الناس الیہ، آج ایسے پیر کو تلاش کیا جاتا ہے جو جلد از جلد خلافت دیتا ہو، تاکہ میں بھی پیر و مرشد بن سکوں اور لوگ میرے ہاتھ پر بھی بیعت کر سکیں۔ یہ دل کے وہ روگ ہیں اور کھوٹ ہے جس سے خدا خوب واقف ہے۔ ادخلہ اللہ النار، فرماتے ایسا شخص پیر و مرشد ہی کیوں نہ بن جائے، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے کیوں نہ چلیں، مگر نیت خراب ہے، خدا اس کو جہنم میں جھونک دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں اور یہ طے کریں کہ صبح سے شام تک جو کام بھی کریں گے وہ محض اپنے رب کی رضا کے لیے کریں گے۔ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، جو دنیا کے لیے علم دین کو حاصل کرے جنت تو دور کی بات ہے، خدا اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نیت درست ہوگی تو اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا، عظمت عطا کرے گا، کامیابیاں آپ کے قدموں کو چومیں گی۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا، وہ بھائی نام سنا ہے؟ حضرت نے ملک کی، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، اور کسی سیاسی مفاد کے لیے نہیں، صرف نیت یہ تھی کہ اسلام کا بول بالا ہو، اور ہندوستان سے لے کر کے برطانیہ تک درمیان میں جتنے مسلم ملک برطانیہ کے زیر تسلط ہیں، اس کے قبضے میں ہیں، وہ سارے ملک آزاد ہیں۔ بیٹھ جائیے، آپ کھڑے مت ہوئیے۔ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا منشا ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کا صرف یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو آزادی ملے، اور ہندوستان سے لے کے برطانیہ تک بیچ میں جتنے مسلم ملک کے مہمان خانے میں داخل ہوئے تو جہاں مہمانوں کے اور حضرت کے چپل رکھے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ آف انڈیا وہیں بیٹھ گیا کہ میرے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت نے کھڑے ہو کے کہا نہیں، اب تو آپ ہمارے صدر ہیں، آپ آگے آئیے، اندر آئیے۔ تو بڑی مشکل سے آئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، قربانیاں دی ہیں، آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا پدم شری کا خطاب دینا چاہتی ہے، آپ کا اعزاز کرنا چاہتی ہے۔ تو دیکھو، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے اکابر کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے خلوص سے نیت سے کیا کرتے تھے۔ جب صدر
جمہوریہ نے آپ کے سامنے پدم شری کے خطاب کو پیش کیا تو حضرت نے یہ کہتے ہوئے وہ خطاب واپس کر لیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے، مجھے آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ میرے دوستو، یہی وہ کلمات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی طرف سے ذکر فرمائے ہیں۔ لا اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ آپ کی جدوجہد کا بدلہ تو آپ کو آپ کا رب ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اس لیے اپنی نیت کو درست کریں۔ مدرسہ قائم کر رہے ہیں، دین کی جدوجہد میں حصہ لے رہے ہیں، بخاری، ترمذی یا کسی اور کتاب کا سبق پڑھا رہے ہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس کی نیت درست ہوگی اللہ رب العزت اس کو ان فضائل اور مناقب کا مستحق قرار دے گا جو اہل علم کے لیے قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ ہمیں مذکور ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری خوبی، میں نے کہا تھا 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ دوسری خوبی، میرے دوستو، اگر علماء کے فضائل اور مناقب کے آپ مستحق بننا چاہتے ہو تو دوسری خوبی یہ پیدا کرو کہ طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے دل کو حسد اور بغض و عناد سے پاک اور صاف رکھیں۔ جس کے دل میں حسد ہوگا، بغض و عناد ہوگا، وہ علامہ ہو، پیر و مرشد ہو، شیخ ہو، کچھ بھی ہو، خدا کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کے عمل کی قبولیت کے سارے دروازے بند ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میں نے کہا تھا ہم اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم اپنی کمیوں کو خوب جانتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ حسد کی بیماری اگر ہے تو ہمارے اسی طبقے کے دلوں میں موجود ہے۔ ہم کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کو کی عزت میں اضافہ نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی کے چین و سکون کو نہیں دیکھ سکتے۔ یاد رکھیے، جو حسد کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ در حقیقت خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ عزت دینے والی ذات کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ کامیابی کے دروازے کھولنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور ہم کسی کی عزت سے، کسی کی کامیابی سے، کسی کی شہرت سے حسد کرتے ہیں تو خدا کے فیصلے سے ٹکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو خدا کے فیصلے سے ٹکرائے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد۔ اب سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے والد صاحب مرحوم کے ساتھ بنگلہ دیش آیا اور ہم سلہٹ پہنچے۔ سلہٹ میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، اس وقت مولانا نور الدین صاحب زندہ تھے۔ ملاقات ہوئی، مجلس میں بیٹھے تھے تو مولانا نور الدین صاحب نے ایک عجیب بات کہی، آج تک وہ مجھے یاد ہے اور ذہن میں نقش ہے۔ کہنے لگے کہ ایک دن سبق کے دوران حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے ایک جملہ کہا تھا، بخاری کا سبق چل رہا تھا، حسد کا بیان آ گیا، حضرت نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی اور پھر ایک بات کہی اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، حضرت کے جملے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن حسد کا جھنڈا علماء کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ کوئی ترقی کر رہا ہے، کر رہے تو اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اسے مل رہا ہے۔ اس کی ٹانگ کھینچنے کی کیا ضرورت، اس کو پیچھے دھکیلنے کی کیا ضرورت، اپنے دل میں اس کے لیے برائی کو رکھنے کی کیا ضرورت۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی ہے. ایک صحابی سے کہتے ہیں آپ، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. کہ بیٹے تیری صبح اور تیری شام کیسی گزرے کہ تیرے دل میں صبح کے وقت بھی کسی کے لیے برائی نہ ہو اور تیرے دل میں شام کے وقت بھی کسی کے لیے برائی نہ ہو. اور آگے کیا کہتے ہیں آقا؟ آگے جو فرما رہے ہیں وہ کان کھول کے دل تھام کے سنو. آپ فرماتے ہیں صرف بیٹھ کر پانی پینا ہی سنت نہیں ہے، صرف چہروں پر داڑیاں رکھنا ہی سنت نہیں ہے، صرف سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہی سنت نہیں ہے، بلکہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا بھی میری سنت ہے. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق دے. میرے دوستو، تیسری خوبی، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ان فضائل اور مناقب کے مستحق بن سکو جو اہل علم کے لیے مذکور ہیں احادیث مبارکہ میں، تو اپنے اندر 5 خوبیاں پیدا کرو. اس میں سے تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک ہم اپنے دلوں کو کبر و غرور اور تکبر سے پاک اور صاف رکھیں گے. جس کے دل کے اندر کبر و غرور ہوگا اس کو علم کا فیض نہیں مل سکتا. اور یاد رکھیے، اس کا علم اس قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایسا لگتا ہے کہ اہل علم کا دل بڑائی اور کبر و غرور سے لبریز ہے. میں اپنا عیب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. کس چیز کا غرور ہے؟ علم کا غرور ہے، تقریر کا غرور ہے، تحریر کا غرور ہے. علم کا کس چیز کا غرور ہے؟ یاد رکھو، جو خوبی بھی ہمارے اندر ہے وہ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آئے تھے، وہ ہمارے رب نے ہم کو دی ہے. ان خوبیوں پر شکر ادا کرو، کبر و غرور سے اپنے دامن کو بچاؤ. جو کبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جن اکابر سے آپ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں ان کی زندگی تواضع اور انکساری کی علامت تھی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو حضرت شیخ الہند کی وفات کے بعد لوگوں نے لکھنا شروع کیا جانشین شیخ الہند. حضرت کے سامنے یہ جملہ آیا کہ جانشین شیخ الہند. حضرت نے فوراً اپنی دستخط کے ساتھ ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھایا اور لکھتے تھے، ننگے اسلاف حسین احمد، تم مجھے جانشین شیخ الہند کہتے ہو، میں تو اپنے بزرگوں کے لیے شرم و عار کا ذریعہ. تواضع اور انکساری کی حد ہے. ہمارا کوئی نام لے اور آگے پیچھے القاب نہ لگائے تو ہماری پیشانی پر بل پڑ جاتا. ہم سمجھتے ہیں ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے دلوں کو ٹٹولو اور دیکھو بڑائی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کو اپنے پیروں تلے روندو. سب ہم سے بہتر ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. یہی وہ خوبی ہے جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اس حدیث میں بڑی عجیب قید لگی ہے، من تواضع للہ. کسی آدمی نے تواضع اور انکساری کو اختیار کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا متواضع آدمی ہے، تو اس کے لیے وعدہ کچھ نہیں ہے. تواضع للہ، تواضع اور انکساری کو اختیار کر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنا. رفعہ اللہ، رب ذوالجلال
تجھے عزت اور عظمت کی بلندیوں پر پہنچائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا ظاہر بھی درست ہونا چاہیے، ہمارا باطن بھی درست ہونا چاہیے۔ ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے مگر ہمارا باطن کالا اور سیاہ ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک راہ دکھائی ہے، اور خاص طور پر جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے مستقبل کو روشن کرنے کا راستہ دکھا دیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند میں ایک شیخ الادب کہے جاتے تھے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب، نام سنا ہے بھائی؟ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ دارالعلوم کے ناظم تعلیمات تھے۔ حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب نائب ناظم تعلیمات تھے، یعنی حضرت کے نائب تھے۔ دارالعلوم نے ایک اشتہار دیا کہ ایک مجود کی قاری صاحب کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب آ گئے، انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ہو گئے۔ قاری صاحب حضرت کے پاس آئے، حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے فرمایا قاری صاحب آپ کل سے اپنا کام شروع کر دیجئے۔ قاری صاحب نے کہا حضرت میں کہاں بیٹھوں؟ تو حضرت نے مولانا اعزاز علی صاحب کو بلایا اور کہا کہ احاطہ مولسری میں فلاں درسگاہ ہے، وہ بند پڑی ہے، اس کو کھلوا کے صاف کروا دیجئے اور قاری صاحب کو وہاں بٹھا دیجئے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، 10 دن کے بعد آؤں گا، ان کا کام شروع کرا دیجئے۔ حضرت نے یہ کہا اور سفر میں چلے گئے۔ حضرت سفر سے واپس لوٹے تو قاری صاحب ملنے آئے۔ حضرت نے فرمایا قاری صاحب اسباق شروع ہو گئے؟ تو قاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے حضرت مجھے آج تک درسگاہ ہی نہیں ملی، میں سبق کیسے شروع کروں؟ حضرت کا غصہ حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فوراً حضرت شیخ الادب صاحب کو بلایا اور ناراضگی سے فرمایا، انداز میں تلخی تھی کہ میں کہہ کے گیا تھا کہ قاری صاحب کو درسگاہ میں بٹھا دیجیے گا، آپ نے کیوں نہیں بٹھوایا؟ دارالعلوم کا بھی نقصان کیا، طلبہ کا بھی نقصان کیا، قاری صاحب خالی پھر کے رہے۔ حضرت شیخ الادب بالکل چپ، کچھ نہیں بولا۔ لیکن ہوا یہ کہ اگلے دن سے شیخ الادب نے تعلیمات میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا وہ تعلیمات میں نہیں آئے، دوسرا دن گزرا وہ نہیں آئے، تیسرا دن گزرا وہ نہیں آئے۔ حضرت شیخ الاسلام سمجھ گئے کہ وہ میری بات سے ناراض ہوئے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے کہ ناراض ہوئے ہیں تو گھر بیٹھے، مگر حضرت نے کیا کر دکھایا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ چوتھے دن حضرت دارالعلوم آئے اور تعلیمات کی طرف جا رہے تھے، بیچ میں راستے میں دارالحدیث پڑتی ہے۔ حضرت جاتے جاتے رک گئے، نظر پڑی کہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب شیخ الحدیث شیخ الادب ابو داود شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت دفتر نہیں گئی تعلیمات، حضرت شیخ الادب صاحب جس چوکی پر بیٹھے تھے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ الادب تو سامنے منہ کر کے پڑھا رہے ہیں، پیچھے حضرت کھڑے، انہیں نہیں پتا کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ لیکن طلبہ نے تو دیکھ لیا کہ حضرت پیچھے کھڑے ہیں، تو طلبہ میں بات چیت شروع ہو گئی کہ حضرت کیوں کھڑے ہیں، حضرت کیوں کھڑے ہیں۔ طلبہ میں جب ہلچل مچی تو حضرت شیخ الادب نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا۔ حضرت شیخ الادب جیسے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، طلبہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں حسین احمد معافی مانگنے آیا۔ حضرت شیخ الادب جس چوکی پر بیٹھے تھے تو وہاں سے کھڑے نہیں ہوئے، وہاں سے جھکے اور حضرت کے پیر پکڑ لیے، حضرت آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بتاؤ جب یہ عمل طلبہ کے سامنے آئے گا تو ان کے دلوں میں تواضع اور انکساری پیدا ہوگی کہ نہیں؟ آج جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں، ہم نے ان کی روش کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں،
اور آج مدارس میں، خانقاہوں میں، دین کا کام کرنے والوں میں جو اختلافات ہیں اس میں زیادہ تر اختلاف کی وجہ کبر و غرور اور بڑائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک اور صاف کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ ان فضائل اور مناقب کے مستحق بننا چاہتے ہیں کہ جن کا تذکرہ اہل علم کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اپنے اندر ایک چوتھی خوبی بھی پیدا کیجیے، اور وہ چوتھی خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک، زندگی کے ہر قدم پر ہمیشہ ہر باطل فرقے کی تردید کے لیے تیار رہے۔ فرق باطلہ کی تردید یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دو کام ہیں جس کو خلط ملط کر دیتے ہیں لوگ، ایک ہے حفاظت دین اور دوسرا کام ہے اشاعت دین کا۔ یاد رکھیے، اشاعت دین کا کام عام ہے، عالم بھی کر سکتا ہے، غیر عالم بھی کر سکتا ہے، لیکن حفاظت دین کا کام یہ صرف اور صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر باطل فرقے کہیں پنپ رہے ہیں تو وہ ہماری اور آپ کی کمزوری کی وجہ سے پنپ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کیجئے، تین کام یہاں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کام کا تعلق اشاعت دین سے نہیں ہے، تینوں کا تعلق حفاظت دین سے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، اپنے مرشد سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے نیک پیش رو سے علم حاصل کرنے والوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غلو کرنے والوں سے دین کی حفاظت کریں، وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں سے دین کو محفوظ رکھیں، وتأویل الجاہلین، اور جاہلانہ تعویلات کرنے والوں سے دین کو صاف ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تینوں باتوں کا تعلق حفاظت دین سے ہے۔ آج اگر مودودیت، غیر مقلدیت، بدعات و خرافات پنپ رہی ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ مگر یہاں میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فرق باطلہ کی تردید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور لاٹھیاں لے کر کے ان کے خلاف جہاد چھیڑ لیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرق باطلہ کی تردید کا مطلب یہ ہے کہ امت کے سامنے صحیح دین کو پیش کریں تاکہ معصوم اور ناواقف لوگ کسی باطل فرقے کے چنگل میں آ کر کے اپنی آخرت کو نہ برباد کر بیٹھے۔ ہمیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، پیار سے، محبت سے۔ نفرتوں کو اگر ہم نے بڑھاوا دیا تو یاد رکھیے ہم غیروں کو اپنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہاں، مثبت انداز سے، پیار بھرے انداز سے، نرم گفتگو کے ذریعے ہی ہم اور آپ اپنے کام میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارا اور آپ کا کام تو راستہ دکھا دینا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ہم یہ سوچ کے کام کریں کہ جتنے لوگ باطل کے چنگل میں ہیں سب کو درست کر دیں گے،
سب کو راستے پر لانے کی کوشش کریں گے، ہر باطل کو اس کی سوچ و فکر سے ہٹائیں گے، یہ غلط تصور ہے۔ ہمارا کام صرف حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، ہدایت دینا تو اللہ کا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ جس گاؤں میں رہیں، جس علاقے میں رہیں، جس تحصیل میں رہیں، اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھلا رکھیں۔ جب کوئی باطل سر ابھارنے کی کوشش کرے تو اچھے سے اچھے اور مثبت سے مثبت انداز میں اس کے مقابلے کے لیے سامنے آ جائے۔ ہندوستان میں ایک فتنہ سر ابھار رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس فتنے کے یہاں کیا اثرات ہیں۔ ایک شخص وہاں پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے شکیل بن حنیف، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی موعود ہوں، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ الحمدللہ علماء دیوبند اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اور دارالعلوم میں ابھی 2 مہینے پہلے بھی اس کی ترغیب میں ایک پروگرام کیا، اور سارے ملک سے نمائندہ افراد کو بلا کر کے دیوبند میں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ترغیب دی، انہیں آمادہ کیا۔ الحمدللہ ہر جگہ کام ہو رہا ہے، مگر مثبت انداز سے، اور بہت سے لوگ جو اس کے دھوکے میں آ گئے تھے وہ طائب ہو رہے ہیں، اور سچی توبہ کر کے پھر سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر باطل کی سرکوبی کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ میرے دوستو، آخری چیز میں نے کہا تھا 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ سب سے پہلی خوبی یہ کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں۔ دوسری خوبی یہ کہ اپنے دل کو حسد و بغض و عناد سے پاک اور صاف کریں۔ تیسری خوبی یہ کہ اپنے دل کو کبر و غرور اور تکبر سے دور کیجئے، صاف کیجئے۔ چوتھی خوبی یہ کہ فرق باطلہ کی ترغیب کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اور 5ویں خوبی میرے دوستوں اور ساتھیوں، 5ویں خوبی بھی سب سے اہم ہے۔ یہ جو اوپر کی 4 خوبیاں ہیں، ان چاروں خوبیوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس 5ویں خوبی کو اپنا۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش میں لگا ہوں۔ تعلق مع اللہ قائم کرو، تبھی اللہ دلوں کے اندر تواضع کو پیدا کرے، تبھی دلوں کو حسد بغض و عناد سے پاک اور صاف کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے، تبھی آپ کی نیتوں کی اصلاح ہوگی، اور تبھی فرق باطلہ کی تردید کا کام آپ سے لیا جائے گا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرو، اور تھوڑا سا وقت نکال کر تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہانے کی کوشش کیا۔ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں اور جواب نہیں چاہیے مجھے۔ ہمیں دن بھر پڑھانے کا موقع ملتا ہے، تقریریں کرنے کا موقع ملتا ہے، پروگراموں میں جانے کا موقع ملتا ہے، مگر 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ بھی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے آنسو کے 2 قطرے بہانے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہمارے اکابر کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ آپ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی عینین حقالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمعا۔ آقا دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما، قبل اس کے کہ موت آئے اور آنسو خون میں بدل جائیں اور آنکھیں پتھرا جائیں، کہ اللہ اس سے پہلے مجھے رونے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کے احسانات کو یاد کر کے اور اپنے بدعملیوں سے خوف زدہ ہو کر کبھی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، یا رب انت انت وانا انا، انت متعود على المغفرة وانا
تعودت علی المعصیہ، اے اللہ تو ہے، میں ہوں، میں عادی ہوں جرائم کا اور تو عادی ہے معاف کرنے کا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سے محبت کا اظہار کرو، حبک فی قلبی و ذکرک فی فمی، حبک فی قلبی و ذکرک فی فمی، فأین تغیب یا حبیبی، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ یہ روایات کس کے لیے ہیں؟ پبلک کے لیے ہیں۔ اس کے سب سے پہلے مستحق اور مصداق اور مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے ان روایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا آقا تنہائی میں بیٹھے ہیں، گردن جھکی ہے، رب سے رشتہ جوڑا ہوا ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی، آپ نے گردن اٹھائی اور پوچھا من، کون ہو؟ فرماتی ہے میں نے کہا عائشہ۔ تو آپ دوسرا سوال کرتے ہیں من عائشہ، کون عائشہ؟ فرماتی ہے میں نے جواب دیا بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ تو آپ سوال کرتے ہیں من ابو بکر؟ ام المؤمنین کہتی ہے جب آپ نے کہا من ابو بکر تو میں کمرہ بند کر کے باہر آ گئی کہ اس وقت آپ کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے، آپ کسی کو نہیں پہچانتے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیا تھوڑا سا وقت ہم اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے نکالتے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا کیا معمول تھا؟ حضرت فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھتے، ایک مصلی تھا اور اس مصلی کے برابر میں ایک تولیہ رکھا رہتا تھا۔ حضرت مصلی پر بیٹھ کر عبادت کرتے، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے اور فجر کے وقت اٹھ کے مسجد چلے جاتے۔ میری والدہ مرحومہ جو کہ سب سے بڑی صاحبزادی تھی، وہ فرماتی جب حضرت باہر نکل کے تو ہم کمرے میں داخل ہوتے اور خاص طور پر ہم اس تولیے کو لیتے، جب اس کو ہاتھ میں لیتے تو آنسوؤں سے وہ ایسا تر ہوتا جیسے کسی نے ابھی پانی سے دھو کر کے اس کو رکھا۔ عالم کی یہی شان ہونی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے آنسو تو ٹپکا، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے تو دیکھ، تیرا رب تجھے نہ دنیا میں بھولے گا نہ آخرت میں بھولے گا۔ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں تجھے جگہ دے گا۔ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں ایک شخص وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے ٹپک جائیں، خدا اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ اگر ہم رونے والے بن جائیں تو اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والے نہیں ہے۔ مجھے اور بھی دوسری جگہوں پر جانا ہے، جو کہا گیا ہے اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے عمل کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے کامیابی کی راہوں کو کھول دے اور ناکامی سے قدم بقدم ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔